ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پر بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے۔ ہاں اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پر نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ لیکن قربان جائے ہمارے گھر کے بڑوں کے، جن کو معذرت کے ساتھ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن کی کر رہا ہوں وہی برا مانیں گے بیچارے، دین کی ABC معلوم نہیں ہوتی، شوہر کو اس کمرے میں نہیں داخل ہونے دیتے جہاں زوجہ کا انتقال ہوا، جنازے میں کندھا نہیں دینے دیتے، قبر میں اتارے تو نہیں تمہاری بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئے، پیچھڑ جاؤ۔ ارے بھائی آپ جو چیز حرام نہیں ہوئی اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بروز قیامت یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے تو دنیاوی کچھ احکام ہوتے ہیں، ایسے بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کو تبھی نکاح بھی نہیں ٹوٹا، وہ تو چھو سکتی ہے، غسل تک دے سکتی ہے۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھیے خدا را، اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے کوئی شرعی حکم بیان کریں آپ اپنے طور پہ نہ کریں۔ آپ کے خاندان میں کیا ہوتا رہا، آپ کے خاندان میں سارے کوئی مفتی عالم نہیں تھے، وہ بیچارے وہ بھی عام لوگ تھے، انہوں نے کوئی رسم و رواج ڈال گئے اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر گئے۔ آپ تو روکیں اس گناہ جاریہ کو، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، آگے گناہ جاریہ ہوگا۔ ایسے کوئی بھی موقع ہے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں۔ چلیں ابھی کے لے لیتے ہیں پہلے، انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض اوقات چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں، یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن قبر میں آ رہے جا رہے ہیں ان کو نہ ماریں۔ ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ، وہ باز نہیں آئیں گے۔ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں۔ ہر تر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے۔ ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی، اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ وہ جو امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان، اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اسی لیے درخت کی تصویر بنانا جائز،
لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی، اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا، ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی کا راز فاش کر دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا راز فاش کرنا مختلف شرعی حیثیت رکھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صورت تب بنے گی کہ کسی نے اپنا کوئی راز آپ کو بتایا اور وہ راز کسی بڑے جرم پر مشتمل تھا، یعنی کسی نے جیسے کسی کو قتل کیا اور آپ کو اپنا ہمراز بنایا کہ یار میں نے قتل کیا، کسی کو بتانا نہیں، اور اب جو ہے وہ پولیس وغیرہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ تفتیش کر رہی ہے۔ اب اگر آپ اس راز کو ظاہر نہ کریں تو وہ ایک قاتل ہے، وہ ایک خونی ہے، اس نے اور کوئی بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ گویا کہ ایک جرم اور ظلم میں عیانت ہوگی۔ ایسی صورت میں راز فاش کرنا ہم پر لازم ہوگا کہ ہم پولیس کی مدد کریں اور ایسے مجرم کو ظاہر کر دیں۔ دوسری صورت ایسی ہے کہ جرم تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم ان کو ظاہر نہ کریں تو اس کی وجہ سے لوگ نقصان کا شکار ہوں گے، دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا راز آپ کو بتایا، ایک تو ہوتا ہے کہ راز بتانا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم از خود اس کے کسی پوشیدہ امر پر مطلع ہو جائیں، یہ بھی ایک راز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ کم تولتا ہے، اس نے ترازو کے اندر کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اس کا یہ راز آپ کے پاس آ گیا۔ اب اگر اس میں قانونی طور پہ بھی جرم ہے، لیکن اکثر اس پہ گرفت کہاں ہوتی ہے کہ کون آ کے پکڑتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ بیچارے اس سے جا کے خریدیں گے تو دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ ایسی آپ ایک عامل کو جانتے ہیں جو جعلی اور ڈبہ قسم کا عامل ہے، جو عورتوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں آج کل پروگرامز میں، اور جعلی قسم کا وہ ہے، مطلب بابا بنا ہوا ہے۔ جیسے ایک ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹری سے لے کے تار یہاں لگا کے رکھتا تھا، کوئی جیسے آیا ہاتھ ملا تو جھٹکا سا لگتا تھا، تو جھٹکے والا بابا مشہور ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو بیٹری کے اندر وائر اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے فراڈی قسم کے لوگ اگر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں گے، تو پھر بھی راز فاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راز فاش کریں، دوسروں کو نقصان سے بچائیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ میں خود نقصان کا شکار ہو جاؤں گا تو پھر اعلانیہ طور پہ نہ بتائیں، بلکہ چپکے سے کچھ ایسا عمل کریں کہ دوسروں تک وہ راز پہنچ جائے اور وہ نقصان سے بچے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اپنا کوئی گناہ بتایا جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، اور وہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرم پر مشتمل ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی دوست تھا، اس نے کہا یار مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، یا اس نے بتایا یار میں نے آج شراب پی لی غلطی سے، یا اور مطلب یار میں نے ایک جگہ سے چوری کر لی تھی، یہ موبائل چوری کر کے لے آیا تھا اور یہ نہیں پتا کس کا موبائل ہے۔ ایسا کوئی راز اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر اس راز کو آپ راز رکھیں تو اور اس راز رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے گا تو پھر بھی اس کو بتانا بالکل مناسب نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے راز کو راز تو رکھ رہا ہوں، لیکن تم ان حرکتوں کو چھوڑو گے، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر میں کسی کے سامنے اس کو ذکر کر دوں گا، تو تاکہ وہ بیچارہ گناہ سے بچے۔ بیچارہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن پھنستا چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں اور ہمیں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ گناہگار کے گناہ سے نفرت رکھی جائے، گناہگار سے نفرت نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں اس کے راز کو راز رکھ لینا چاہیے۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ جیسے اس طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی اپنے لوگ اپنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اب ایک لڑکی سے میرا رابطہ ہے، ہم ان قریب شادی کرنے والے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح شیئر کر لیتے ہیں اپنے۔ اب یہ کوئی مطلب اس طرح کا گناہ جرم تو نہیں ہے، اگر کوئی اور ناجائز تعلقات نہیں ہے، خالی وہ ایسا اس نے بتایا۔ یا بعض خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر کے معاملات عورتوں سے ڈسکس کرتی ہیں، جی میرا شوہر ایسا کرتا ہے، میری ساس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میری نندوں نے، تو یہ بھی ایک راز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ظاہر کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ انتشار برپا ہوگا، کسی کی عزت زائل ہوگی۔ ایسے راز کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی ہلکے پیٹ کا ہو یا ہلکے پیٹ والی خاتون ہو، ہلکے پیٹ کا مطلب یہ کہ پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، تو وہ کسی کا راز نہ جانے، کیونکہ اگر آپ اس راز کو ظاہر کر دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی کی بھی کلپ آئی اور اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور ایک لمحے میں وہ کلپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر وہ کسی گناہ پر مشتمل ہے، کسی کا ایسا راز فاش ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کے لیے زوال عزت کا سبب بن رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس نے اپنے لیے قبر کا گڑھا کھود دیا جو عذاب سے بھرپور ہے۔
مریں گے اور اس قدر برا انجام ہوگا جس کو کوئی انتہا نہیں. یہ آج کل تو بڑا شوق آ گیا نا، ہاتھ میں ایک آپ کے ہتھیار آ گیا ہے اور بہت زیادہ شوق لاحق ہو گیا ہے کہ دوسرے کے رازوں کو فوراً کسی کے سامنے ظاہر کرنا، لیکن کل اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ راز کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس حفاظت میں کسی جرم کی پردہ پوشی اور اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی کے گناہ میں مبتلا رہنے کا اندیشہ ہو، کسی مسلمان بھائی بہنوں کے دھوکے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر راز کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں.